رضا پچھلے کچھ دنوں سے پہلے سے زیادہ کمزور نظر آ رہا تھا، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر وہی نرم سی روشنی موجود تھی جو گھر کے ماحول کو بکھرنے نہیں دیتی تھی۔ ہادیہ ہر وقت اس کے پاس ہی رہتی، کبھی پانی دیتی، کبھی تکیا ٹھیک کرتی، کبھی اس کے سانس لینے کے انداز کو دیکھتی، جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں اس کے بابا ایک لمحہ بھی اس کی نظر سے اوجھل نہ ہو جائیں۔ رضا کم بولتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور تھکن ایک ساتھ اترتی دکھائی دیتی، جیسے دل میں بہت کچھ کہنے کو ہو مگر الفاظ تھک کر زبان تک پہنچتے ہی رک جاتے ہوں۔ اس دن ہادیہ اپنی کتابیں سمیٹ کر اس کے پاس بیٹھی تھی جب رضا نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ ہادیہ فوراً جھک کر اس کے قریب آ بیٹھی۔ رضا نے اس کی انگلیاں اپنے ہاتھ میں تھام کر دھیرے سے کہا، تم بڑی مضبوط ہو اور میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ایسی ہی رہو۔ یہ جملہ سنتے ہی ہادیہ کے اندر ایک لہر سی اٹھی، مگر اس نے خود کو سنبھالا، جیسے اپنے بابا کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی ہو، اور اس نے خاموشی سے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ لمحوں بعد رضا نے پھر آہستہ سے بات شروع کی۔ اس کے لہجے میں تھکن بھی تھی اور ایک غیر معمولی نرمی بھی۔ ہادیہ، زندگی آسان نہیں ہوتی، مگر تم نے رکنا نہیں۔ تم اپنی ماں کے ساتھ ہو اور تم دونوں ایک دوسرے کے سہارے سے ہر مشکل سے نکل جاؤ گی۔ کبھی بھی خود کو اکیلا نہ سمجھنا، تم دونوں ایک ٹیم ہو۔ ہادیہ نے بغیر بولے اس کی باتیں سنتے ہوئے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا۔ دروازے کے قریب کھڑی اس کی ماں دونوں کو دیکھ رہی تھی، اپنے اندر کا طوفان دل میں دبائے، تاکہ نہ ہادیہ کمزور ہو اور نہ رضا پریشان۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ رضا کے چہرے کے گرد سکون کی ہلکی سی لہر پھیلتی رہی اور ہادیہ اس کے پاس بیٹھی اپنے آنسو روکے ہر لمحہ اس کے ساتھ سانس لیتی رہی۔ گھر کا ماحول جیسے تھم سا گیا تھا، ہر آواز مدھم، ہر حرکت دھیمی، اور پوری دنیا بس ان تین لوگوں تک محدود ہو گئی تھی۔ رضا آہستہ سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا اور ہادیہ اس کے پاس بیٹھے بیٹھے اپنا سر اس کے کندھے سے لگا کر بیٹھ گئی، جیسے وہ چاہتی ہو کہ اس کے بابا کا کوئی لمحہ اس سے چھوٹ نہ جائے۔ اس نے محسوس کیا کہ رضا کی گرفت پہلے جیسی مضبوط نہیں رہی، مگر اس میں محبت اب بھی ویسی ہی تھی، نرم، گہری اور بے حد خاموش۔ اس لمحے میں نہ کوئی ڈر تھا، نہ کوئی سوال، صرف ہادیہ کے دل سے نکلی ہوئی یہ خاموش دعا تھی کہ اس کے بابا کا ہر لمحہ آسان ہو اور وہ ہمیشہ اسے اسی محبت کے ساتھ یاد رکھ سکے۔ کہانی یہاں اس پرسکون منظر پر ختم ہوتی ہے جہاں ہادیہ اپنے بابا کے ساتھ بیٹھی ہے، اس احساس میں لپٹی ہوئی کہ محبت انجام کی محتاج نہیں ہوتی، وہ اپنی موجودگی میں ہی مکمل ہوتی ہے۔ رضا پچھلے کچھ دنوں سے پہلے سے زیادہ کمزور نظر آ رہا تھا، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر وہی نرم سی روشنی موجود تھی جو گھر کے ماحول کو بکھرنے نہیں دیتی تھی۔ ہادیہ ہر وقت اس کے پاس ہی رہتی، کبھی پانی دیتی، کبھی تکیا ٹھیک کرتی، کبھی اس کے سانس لینے کے انداز کو دیکھتی، جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں اس کے بابا ایک لمحہ بھی اس کی نظر سے اوجھل نہ ہو جائیں۔ رضا کم بولتا تھا، مگر